یونس ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اس میں آگے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ ان کا واقعہ اور ان کی قوم کے واقعے کو اللہ رب العزت نے تفصیلاً ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام پڑ گیا سورہ یونس۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، ماقبل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بیان فرمایا کہ فرما دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس میں توحید باری تعالیٰ اور بیان قدرت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی ماقبل میں بھی تذکرہ تھا اللہ رب العزت کی قدرت اور توحید کا، اور اس صورت میں بھی قدرت اور توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً 3 قسم کے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں میں 3 قسم کے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت، جسے بعث بعد الموت کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں 3 قسم کے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 بعث بعد الموت یعنی قیامت کا تذکرہ۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے انہی تینوں مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ مکی صورتوں میں مخاطب ہوتے ہیں مشرکین مکہ، اور مدنی صورتوں میں مخاطب چونکہ ہوتے ہیں ایمان والے لوگ، اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تر شرک کی تردید، بت پرستی کی تردید، اور یہود و نصارہ کی اور فرق باطلہ کی تردید ہوتی ہے۔ اور مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، چونکہ اس میں مخاطب صحابہ اکرام ہوتے ہیں اور شریعت کے نئے نئے احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی رعایت رکھتے ہوئے مدنی صورتوں میں تفصیلی احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو واللہ اعلم بمرادہ، اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ان حروف کے پھر نزول کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان ان حروف کے پڑھتے ہی اپنی جہالت کا اقرار کرے۔ اب جب انسان قرآن کریم شروع کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو سب سے پہلے الف لام میم پر ہی کہتا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، محقق، مفسر، محدث بھی بن جائے، قرآن کے سب سے پہلے لفظ پر اپنی جہالت کا اور اللہ رب العزت کی وسعت علم کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا انسان جتنا بھی علم حاصل کر دے لیکن اس کا علم ناقص ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا، ان حروف کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے بنا لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا اگر خود سے بنایا، چلو تم بنا نہیں سکتے، ان کا مطلب اور معنی بیان کرو، تو تم تو ان کے معنی بھی بیان نہیں کر سکتے، چیز آئے گی کہ تم قرآن کریم کا مثل لے کر آؤ۔ تو اس میں اشارہ ہے ان حروف کے نزول میں کہ انسان اپنی جہالت کا اقرار کرے۔ اور نمبر 2، دیکھیں ہر انسان کا امتحان اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کی محبوب چیز ہے اس سے اس کو روک دو۔ ہر انسان کا امتحان اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کی محبوب چیز ہے اس سے اس کو روک دو۔ اب صاحب علم آدمی کی کوشش ہوتی ہے مجھے ہر چیز کا معنی پتہ چل جائے، میں کسی چیز سے ناواقف نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں آ کر فرما دیتا ہے کہ تم کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم، تو
تو یہ انسان کا امتحان ہے. اگر وہ کہتے نہیں معلوم تو امتحان میں کامیاب ہے. اب اگر وہ اپنی طرف سے معانی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی رائے سے تو وہ بھٹک جائے گا. تو انسان کا امتحان اس میں ہے کہ جس چیز کا معنی اللہ رسول نے بتایا ہے ہم آگے عرض کریں گے، اور جس چیز کا معنی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا تو وہ معنی ہم آگے بیان نہیں کریں گے. تو گویا یہ انسان کا اور صاحب علم آدمی کا اس میں امتحان ہے کہ وہ یہاں آ کر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا اپنی رائے بیان کرتا ہے. بعض نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ الف سے اشارہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے، لام سے اشارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے، اور را سے اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جبرائیل امین کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا. تلک آیات الکتاب الحکیم عنوان ہے دعوت الی القرآن. دعوت الی القرآن جو عنوان میں عرض کروں اسے لکھیں، دعوت الی القرآن. تلک اس میں اشارہ ہے اور آیات الکتاب الحکیم یہ مشار الیہ ہے. تو معنی ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہاں پر قرآن کریم کے لیے نام جو استعمال ہوا وہ الکتاب کا، اور قرآن کریم کے آغاز میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب میں قرآن کریم کے لیے نام استعمال ہوا کتاب کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے کتاب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ذکر کا لفظ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون بھی استعمال کیا، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم لفظ قرآن بھی استعمال کیا، اور تبارک الذی نزل الفرقان اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے لفظ فرقان بھی استعمال کیا. تو قرآن کریم کے لیے لفظ ذکر بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ کتاب بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ قرآن بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ فرقان بھی استعمال ہوا ہے. اب کتاب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں تو اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن کتاب کہلانے کے لائق اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے. تو ذالک الکتاب عظیم الشان کتاب، یعنی جس کتاب کی کوئی مثل اور نظیر موجود نہیں ہے. تو یہاں بھی تلک آیات الکتاب تو معنی ہے حکمت والی کتاب کی آیات، یعنی دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم وہ کتاب ہے. لفظ کتاب کے ساتھ یہاں صفت کون سی آئی ہے؟ حکیم. تو اس پر لکھیں اشارہ ہے دلائل عقلیہ کی طرف، اشارہ ہے دلائل عقلیہ کی طرف. عموماً صورتوں کے آغاز میں کبھی لفظ مبین آتا ہے، کبھی لفظ حکیم آتا ہے. تو مبین سے اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف اور حکیم سے اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل عقلیہ کا تذکرہ فرمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حکیم کا ذکر ہے. اکان للناس عجبا زجر، زجر زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ. تو یہاں سے اللہ مشرکین مکہ کو ڈانٹ رہا ہے. اکان للناس عجبا، کیا وہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات میں کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص کی طرف جو ان میں سے ہے. کیا وہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص کی طرف جو ان میں سے ہے. ان انذر الناس، کہ ڈرائیے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، ان لہم قدم صدق، یقیناً ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے. قدم صدق معنی
اونچا مرتبہ ہے، ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ھذا، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافروں نے کہا یقیناً یہ جادوگر ہے ظاہر، ظاہر واضح جادوگر ہے۔ اکان للناس عجبا، عنوان تھا زجر، کیا وہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص کی طرف جو ان میں سے ہے، کہ آپ ڈرائیے لوگوں کو اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے کہ یقیناً ان کے لیے سچا مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور کافروں نے کہا یقیناً یہ تو جادوگر ہیں ظاہر واضح۔ للناس عجبا، یہاں پر عجباً خبر مقدم ہے، ان اوحینا یہ کانا کا اسم مؤخر ہے، عجباً کانا کی خبر مقدم ہے، ان اوحینا یہ کانا کا اسم مؤخر ہے۔ اکان للناس، اور للناس یہ جار مجرور کانا سے متعلق ہے، تو کیا لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص کی طرف؟ لوگوں سے مراد مشرکین مکہ، کیا یہ مشرکین مکہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص کی طرف منہم جو انہی میں سے ہے؟ تو نیچے بشریت انبیاء، بشریت انبیاء، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس شخص کی طرف وحی بھیجی جو ان میں سے ہے، تو اب وہ سارے بشر تھے، تو جو نبی ہیں وہ بھی بشر ہیں۔ اب ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی یہ بشر کو کیوں نبی بنایا؟ یعنی نبی ہوتا تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا، تو اللہ نے بشر کو کیوں نبی بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے اور وہ اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ ہوتا، لیکن زمین پہ رہنے والے لوگ بشر ہیں تو رسول بھی بشر ہوگا۔ اس لیے کہ اگر رسول فرشتہ ہوگا تو وہ تو انسان کے جو ضروریات ہیں اور انسان کی خواہشات ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہوگا۔ فرشتہ ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ بول و براز کی حاجت، نہ نکاح کی حاجت، نہ اس میں کوئی خواہشات، تو پھر انسانوں کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ تو نبی وہ ہوگا جو انسان ہوگا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے، جتنی انسانوں کی ضروریات مقاصد ہیں ان کے مطابق ان کی رہنمائی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بشر کو رسول بنایا جو انہی میں سے ہے، تو منہم کے نیچے میں نے عرض کیا بشریت انبیاء، اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ ان انذر الناس، ان کے نیچے عنوان لکھے بیان وحی، بیان وحی کہ ہم نے کیا وحی بھیجی۔ دیکھیں ماقبل میں تھا نا ان اوحینا، ہم نے وحی بھیجی ایک آدمی کی طرف، اب کیا وحی بھیجی؟ ان انذر الناس، تو یہ تشریح ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ انذر پر عنوان لکھیں فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے، پہلا فریضہ ہے لوگوں کو ڈرائیے، اور دوسرا فریضہ ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے۔ تو انذر کے نیچے فریضہ نمبر 1 اور بشر کے نیچے فریضہ نمبر 2۔ اب ڈرائیے لوگوں کو، بریکٹ میں لکھیں کفار کو، خوشخبری دیجیے یعنی ایمان والوں کو، ڈرائیے کفار کو اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو۔ انذر باب افعال سے فعل امر کا صیغہ ہے، اور بشر باب تفعیل سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ اب انذار کا ذکر پہلے ہے اور بشارت کا ذکر
بعد میں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا بشارت کا ذکر پہلے ہوتا اور انذار کا ذکر بعد میں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ مخاطب یہاں مشرکین مکہ ہے نا، تعجب تو ان کو ہو رہا تھا کہ اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنایا، تو جواب دیا اس لیے بنایا تاکہ وہ رسول تمہیں ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے. تو چونکہ مخاطب مشرکین مکہ تھے اس لیے انذار کا ذکر پہلے کیا اور بشارت کا ذکر بعد میں کیا. نمبر 2، دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر. دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مضر چیز کو دور کرنا، ایک ہوتا ہے نفع کو کھینچنا. تو پہلے مضر چیز کو دور کیا جاتا ہے، پھر نفع والی چیز کو لایا جاتا ہے. تو مضر کیا ہے کہ لوگوں کو کفر سے بچانا، اور منفعت کیا ہے ایمان والوں کو خوشخبری دینا. تو مضر چیز سے پہلے ڈرایا جاتا ہے اور نفع والی چیز بعد میں دی جاتی ہے. مثال سے سمجھو، مثلا سانپ آ رہا ہے تو انسان پہلے لوگوں کو ڈراتا ہے، پھر اپنی طرف بلانے کے لیے اگر کوئی انعام، کوئی ترغیب، تحفہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ بعد میں کرتا ہے. ہمیشہ اگر نفع نقصان جمع ہو جاتے ہیں نقصان کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو انسان پہلے ڈرائے گا کہ بھئی بچو، سانپ آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، بچو. تو مقصود کیا ہوگا؟ ڈرانا. یا اس کو اور ایک اور مثال سمجھو، ایک طرف ہو رہا ہے نفع، آدمی دکان میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس میں 10 روپے کا نفع ہے، اور فوراً خبر آتی ہے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی یا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اوپر چھت سے کوئی نیچے گر گیا، وہاں دیکھو نقصان ہے، وہ دفع مضرت ہے. تو انسان 10 روپے منفعت کو چھوڑ کر مضر چیز کو دور کرنے کے لیے دوڑتا ہے کہ مضر چیز کو پہلے دور کر دوں، نفع بعد میں بھی مل جائے گا. تو دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر. تو اسی لیے انذار مقدم ہے تبشیر پر. تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ پر. تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ پر. تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو صاف کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو مزین کرنا. تو دیکھیں، پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، بعد میں اس پہ نقش و نگار ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، بعد میں اس میں تزئین اور خوبصورتی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ پر. تو یہاں بھی تخلیہ یعنی انذار یہ مقدم ہے کس پر؟ تبشیر یعنی تحلیہ تزئین پر مقدم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو انذر الناس، ڈرائیے لوگوں کو اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. بشر کے نیچے لکھے مبشر. مبشر خوشخبری دینے والا. الذین آمنوا مبشر، جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے. ان لہم قدم صدق مبشر بھی، جس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ ہے اللہ کے ہاں اونچا درجہ. دیکھو، ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر، اور ایک ہوتا ہے مبشر بھی. تو بشر خوشخبری دینے والا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے الذین آمنوا، وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے. کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ وہ ہے مبشر بھی. تو خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، یقیناً ان کے لیے قدم صدق، اونچا درجہ ہے ان کے رب کے ہاں. قدم صدق، اونچا درجہ، اونچا مقام. یہاں حاشیے میں لکھیں، اس سے مراد انسان کے جو نیک اعمال جو انسان آگے بھیجتا ہے، اس سے مراد انسان کے نیک اعمال جو انسان آگے بھیجتا ہے اس کا اچھا بدلہ اسے ملے گا، اس کا اچھا بدلہ اسے ملے گا. یعنی قدم صدقین کا مطلب انسان نے جو بھی دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اونچا درجہ ہوگا، یعنی اللہ اس کے نیک اعمال کا اسے بہترین بدلہ دے گا، اچھا مقام اور اچھا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ دے گا. یہاں پر لفظ آیا صدق، اس میں اشارہ اس طرف ہے،
انسان کے نیک اعمال کا بدلہ تب ملے گا جب زندگی میں سچائی ہوگی، جب زندگی میں سچائی ہوگی، اخلاص ہوگا اور اتباع رسول ہوگی تو اعمال کا اسے اچھا درجہ ملے گا۔ تو بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، اعمال کا بدلہ عند ربہم کہاں ملے گا؟ اللہ کے ہاں ملے گا۔ اس لیے انسان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہ چاہے، نیک اعمال کے لیے اللہ نے بدلہ جنت کی صورت میں آخرت میں رکھا ہے۔ یہاں لفظ قدم یہ اشارہ ہے استقامت کی طرف، کہ انسان اعمال پر استقامت اختیار کرے، یہ نہیں آج ایک عمل کیا کل چھوڑ دے، بلکہ استقامت ہو، جو عمل شروع کرے تو ہمیشہ اس عمل کو باقی رکھیں، ہمیشہ اس عمل کو باقی رکھیں۔ ان لہم میں دیکھیں، لہم خبر مقدم ہے اور آگے قدم صدق عند ربہم یہ ان کے لیے اس میں مؤخر ہے، تو تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ جب کسی شے کو مقدم کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو مؤخر کرتے ہیں، حصر کا معنی ہوتا ہے، تو حصر کا معنی ہوگا یقیناً لہم ان ایمان والوں کے لیے، لہم کا مرجع ایمان والے، یقیناً ان ایمان والوں کے لیے اونچا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے انسان کا درجہ بڑھ جائے استاد کے ہاں، ایک ہے خاندان والوں کے ہاں، ایک عزت بڑھ جائے قبیلے والوں کے ہاں، شہر والوں کے ہاں، وزیر اعظم کے ہاں، ایک درجہ بڑھ جائے اللہ کے ہاں۔ تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جائے، تو اللہ کے ہاں ان کا اونچا مرتبہ ہوگا۔ قال الکافرون کہا کافروں نے، یقیناً یہ جادوگر ہیں کھلے۔ دیکھیں یہاں قال استعمال ہوا، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، کافروں نے کہا، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ ان لوگوں نے یقیناً کہا، کافر لوگوں نے بجائے ایمان لانے کے انہوں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ جادوگر۔ تو ھذا کا مشار الیہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں نے کہا ان ھذا یعنی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لساحر مبین، البتہ جادوگر ہیں کھلے۔ دیکھیں انہوں نے یہاں پر 3 تاکیدیں استعمال کی۔ پہلی تاکید ان حرف مشبہ بالفعل، دوسری تاکید ساحرن پر لام تاکید کے لیے، اور تیسری ساحر کے آگے قید بیان کی مبین، کہ عام جادوگر نہیں ہے، ماہر جادوگر ہے، عام جادوگر نہیں ہے، ماہر جادوگر ہے۔ یعنی مشرکین نے 3 قیدیں لگا کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یقیناً کہ یہ ماہر جادوگر ہے، یعنی یہ کسی کے سامنے پڑتا ہے تو فوراً وہ ایمان لے آتا ہے، اور یہ باپ اور بیٹے میں، میاں اور بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب انسان دین کی دعوت پھیلائے گا اور مقابل جب ایمان نہیں لا سکتا تو وہ پروپیگنڈا پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ معاذ اللہ بدعتی ہیں، فاسق ہیں، اور یا وہابی ہیں۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو حق کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ غلط فہمیوں سے، پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں۔ تو کافروں نے کہا یقیناً یہ جادوگر ہے واضح۔ اس سے پتہ چلا دین کے کام میں تکلیفیں آتی ہیں۔ دیکھیں آج تک ہمیں کسی نے جادوگر نہیں کہا، دین کے لیے ہمیں پتھر نہیں مارے گئے، ہماری کمر پر کسی نے اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر نہیں رکھی، اور ہمارے گلے میں کبھی رسی ڈال کر ہمیں گھسیٹا نہیں گیا، ہمیں تپتی ہوئی گرمی میں لٹایا نہیں گیا، ہمیں کوئلوں پر لٹا کر کوئی ہمارے جسم پر کھڑا نہیں ہوا، ہمارے سامنے ہماری بچیوں کو طلاقیں نہیں دی گئیں، اور ہمیں طائف میں اتنے پتھر نہیں مارے گئے کہ ہمارا جسم لہو لوہان ہو جائے۔ یہ ساری آزمائشیں آپ پر آئیں، تو یہ اشارہ ہے دین کے کام میں تکلیفیں آئیں گی، مصائب اور مشکلات آئیں گی، لیکن انسان نے اسے برداشت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے، اور یہ کافر لوگ کتنا غلط جملہ آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یقیناً معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں ماہر۔ یہ لفظ یہ کہہ رہے ان ربکم اللہ الذی، توحید کے دلائل عقلیہ، توحید کے دلائل عقلیہ لکھیں، دلیل عقلی نمبر 1
یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل عقلیہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ دلیل عقلی نمبر 1 ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یقیناً تمہارا رب ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ ما من شفیع، نفی شفیع قہری، عنوان ہے نفی شفیع قہری، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، پس وہی تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، استاد تو نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات میں کس صفت کا ذکر کیا؟ رب کا۔ دیکھیں اللہ کی تو 99 صفات ہیں نا، لیکن تمام صفات میں تذکرہ کس کا ہے؟ رب کا۔ تو رب کا لفظ کیوں لایا؟ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ اسے آگے پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تربیت کی وہ آہستہ آہستہ پہنچایا نا، پہلے بچہ تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہوتے 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 آگے بڑھتا گیا، تو رب اسے کہتے ہیں جو بچپن سے لے کر وفات تک انسان کی نشو و نما کرتا ہے، ضروریات اسے مہیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ رب را کر اشارہ کیا کہ میں تمہارا وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمام ضرورتیں دی، پھر بھی تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ تو یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ خلق السماوات عنوان ہے بیان قدرت، بیان قدرت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ نے بڑی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ اللہ نے اور بھی سب چیزوں کو پیدا کیا، لیکن بڑی مخلوق کون سی ہے؟ آسمان اور زمین ہے۔ تو جب آسمان زمین کا خالق اللہ ہے تو باقی جتنی چیزیں اس کے درمیان میں ہیں ان کا تو بطریق اولا خالق اللہ ہے۔ سماوات جمع لایا ہے، الارض مفرد لایا ہے، ہونا چاہیے تھا خلق السماوات والارضون، لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے سماوات جمع استعمال ہوتا ہے اور ارض مفرد استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے۔ یہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کثیر پر بھی اطلاق ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بھی پیدا کیے ہیں اور اللہ نے 7 زمینیں بھی۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ زمینیں 7 ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہی میں سورہ طلاق میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے جو زمینیں پیدا کی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی کے مثل پیدا کیے۔ تو جب آسمان 7 تو زمینیں بھی 7۔ اب اللہ نے صیغہ جمع کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس میں پڑھنے میں دشواری ہے۔ اگر لفظ ہوتا نا ارزون ارزین تو یہ زبان پہ بڑا ثقیل ہے، اور عرب کے لوگ ثقیل لفظ استعمال نہیں کرتے، عام لفظ اور سہل لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ثقیل لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے پورے قرآن میں تعبیر کیا اختیار کی؟ اس میں جنس کی۔ تو اللہ نے پیدا کیا فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، آنن فانن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تو جب چاہے صرف حکم دے دے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرما دے یہ چیز بن جائے تو وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ 6 دن کا کیوں کہا؟ یہ اشارہ ہے کہ انسان اپنا ہر کام تدریجاً کرے، آہستہ آہستہ کرے، اپنے کاموں میں جلد بازی نہ کرے، چونکہ وکان الانسان عجولا، انسان کیا ہے؟
جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے ہر کام جلدی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر کام کو تدریجاً اور آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، جسے اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں 7 زمینوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس پر اللہ رب العزت مستوی ہوا ما یلیق بشانہ۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ بیٹھا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے، اور اللہ حادث نہیں ہے، اللہ قدیم ہے۔ ہمارا جسم ہے نا مرکب ہے، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، مرکب ہے، تو اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے کہ ہر جسم کیا ہے؟ مرکب ہے۔ کل جسم مرکب وکل مرکب حادث، اور ہر مرکب حادث ہے، پھر نتیجہ نکلے گا کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت بھی حادث ہو، حالانکہ اللہ حادث نہیں ہے۔ حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، جس پر عدم کا زمانہ گزرا ہو، اللہ پر عدم کا زمانہ نہیں گزرا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی طرح جسم جو ہوتا ہے نا ہمیشہ مکان اور نیچے ہوتا ہے مکین۔ اب یہ جو مکین اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور مکان اگر جسم ہوگا نا تو مکان اپنے مکین سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ اب دیکھیں میں بیٹھا ہوں تو میں مکین ہوں، اور یہ نیچے جگہ میرے لیے مکان ہے، یہ جگہ بڑی ہوگی تو میں بیٹھ سکوں گا، اگر یہ چھوٹی ہے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ تو مکان مکین سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ اگر اللہ کے لیے معاذ اللہ عرش کو مانا جائے تو پھر مانا لازم آئے گا کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو گویا عرش جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے، حالانکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ تیسرا، اگر ہم کہیں نا اللہ کے لیے جسم میں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ پھر اللہ کی احتیاج لازم آئے گی کہ اللہ عرش کی طرف محتاج ہے، حالانکہ اللہ محتاج نہیں، اللہ الصمد و بے نیاز ہے۔ تو اسی لیے یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، لفظ ید ہے، لفظ ساق ہے، لفظ چہرہ ہے، لفظ ہاتھ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں متشابہات، ان الفاظ کو کہتے ہیں متشابہات، اور ان کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو متشابہات میں علماء کے 2 مذاہب ہیں، ایک متقدمین کا مذہب ہے اور ایک متاخرین کا مذہب ہے۔ متقدمین کو کہتے ہیں مفوضہ، اور متاخرین کو کہتے ہیں مؤولہ۔ متقدمین کو مفوضہ اور متاخرین کو مؤولہ۔ مفوضہ تفویض سے، تفویض کا معنی سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ متقدمین جب بھی یہ لفظ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا معنی اللہ جانتا ہے، یعنی ہمیں کوئی پتہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے تو اس میں ترجمہ کیا جاتا ہے ما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، ہمیں اس کا پتہ، اسی میں احتیاط ہے۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور محتاط مذہب یہی ہے، سلف اور خلف اسی کے قائل رہے ہیں، اسی لیے یہی بات اختیار کرنی چاہیے، جہاں بھی ایسا لفظ آ جائے تو اس میں ترجمہ کریں اللہ عرش پر مستوی ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی۔ اب متاخرین علماء نے دیکھا کہ جب لوگ گمراہ ہو گئے، جیسے ایک مشبہہ مجسمہ فرقہ گمراہ ہوا، مجسمہ نے کہا اللہ کا اس طرح جسم ہے جس طرح ہمارا جسم ہے، اللہ معاذ اللہ یوں بیٹھتا ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، تو وہ فرقہ گمراہ ہو گیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مجسمہ۔ مشبہہ وہ فرقہ جس نے اللہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دی، یعنی معاذ اللہ اللہ کا اس طرح ہاتھ ہے جیسے میرا ہاتھ ہے، اللہ کا اس طرح چہرہ جیسے ہمارا چہرہ، اس کو کہتے ہیں مشبہہ۔ یہ دونوں باطل فرقے۔ اب اہل سنت کو کہتے ہیں مفوضہ، انہوں نے کہا اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ دوسرے کو کہتے ہیں مؤولہ، جنہوں نے تعویل کی، انہوں نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا معنی اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ رب العزت بادشاہ ہے کائنات کا، زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، یہ انہوں نے تعویل کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی آج کل اقتدار پر کون بیٹھا ہے، آج کل کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ہر ایک کے گھر میں کرسی ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے آج کل فلاں آدمی کرسی پر ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے اقتدار ہوتا ہے، بادشاہت مراد ہوتی ہیں۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ رب العزت کا غلبہ ہے۔
اب یہ جو لفظ آتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا، تو متاخرین تعویل کرتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ کل شین ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کے چہرے کے، تو وہ تعویل کرتے ہیں یعنی اللہ کی ذات کے، ہر چیز پر فنا آئے گی، موت آئے گی، لیکن اللہ کی ذات پر موت نہیں آئے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤولہ، تعویل کرنا۔ یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر آدمی صفات باری تعالیٰ کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا، تو متاخرین نے یہ تعویل کی تاکہ امت بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کا درجہ رابع، اس لیے میں نے بات ذرا تفصیل سے عرض کی۔ تو اہل سنت والجماعت کے کتنے فرقے ہیں؟ اس میں 2 آراء ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں ایک ان کو کہتے ہیں مفوضہ، جو کہتے ہیں اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤولہ، کہ انہوں نے اس کا معنی اور تشریح کس سے کی؟ قدرت سے۔ استاد جی کا گھنٹہ۔ تو دوسرا مؤولہ کا معنی قدرت، تو انہوں نے معنی کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ تو یہاں جب آپ ترجمہ کریں گے مفوضہ کا تو مطلب ہوگا اللہ عرش پر مستوی ہوا، ما یلیق بشان۔ اور اگر مؤولہ تو معنی ہے اللہ رب العزت کے لیے سلطنت ہے اور بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے سلطنت اور بادشاہت ہے۔ یدبر الامر، بیان حکمت، بیان حکمت۔ دیکھیں پہلے بیان تھا قدرت کا اور اب بیان ہے حکمت کا، کہ اللہ رب العزت وہ یدبر الامر، جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ الامر میں الف لام استغراق ہے، الامر میں الف لام استغراق ہے۔ تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا نا، تو اور الامر میں الف لام کون سا ہوا؟ استغراق۔ تمام کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ تو جب پہلے ذکر کیا قدرت کا، زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، ما یلیق بشانی، تو اب آگے سوال ہوا کہ کائنات میں اب جتنے کام ہو رہے ہیں، کسی کو رزق دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو موت دینا، زندگی دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ تو آگے یدبر الامر، پیدا بھی اللہ نے کیا، تمام کاموں کی تدبیریں بھی اللہ کر رہا ہے۔ خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ، تمام امور کا تدبیر کرنے والا بھی اللہ۔ ما من شفیع، نفی شفیع قہری، اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ یہ مشرکین مکہ کا رد تھا، وہ لوگ کہتے تھے یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ہمارے وہاں سفارش کریں گے۔ اللہ نے کہا میرے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، وہ کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا۔ اب وہ کون ہے جس کو اللہ اجازت دے گا؟ وہ انبیاء علیہ السلام۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، عالم شفاعت کرے گا، اس کی سفارش سے اللہ بہت سے لوگوں کی بخشش کر دے گا، شہید کی سفارش سے، حافظ قرآن کی سفارش سے۔ تو اس لیے یہ تعارض نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ بھائی سفارش اور شفاعت تو ہوگی اور یہاں تو نفی ہو رہی ہے، تو جواب بھی کیا ہے؟ نفی ہو رہی ہے، نفی شفیع قہری، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا ہمارے بت سفارش کریں گے، ان کی نفی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں اس بات ہے وہ کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا، علماء، صلحاء اور شہداء کا ہے۔ تو نفی الگ ہے، اس بات الگ ہے، تعارض نہیں ہے۔ تعارض وہ ہوتا ہے جس چیز کی نفی ہو بعد میں اسی کا اس بات بھی ہو، تو یہاں نفی الگ ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، اور نمبر 2 اس بات الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نفی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی قدرت سے شفاعت نہیں کر سکتے، اور جو اس بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کریں گے وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے، یعنی انسان اپنی اجازت سے اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اللہ کے حکم کے بعد انسان سفارش کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، پس وہی تمہارا رب ہے، پس یہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں ذالکہ اس میں اشارہ بعید لایا، حالانکہ مشار الیہ لفظ اللہ قریب میں موجود ہے، ہونا چاہیے تھا ھذا اللہ ربکم، تو ھذا نہیں لایا بلکہ ذالکہ لایا، تو یہ اشارہ ہے عظمت شان کے لیے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، عظیم الشان کتاب، ذالکم اللہ، تمہارا رب عظیم الشان رب ہے، اور تم نے جس کو بنایا وہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
تو تمہارا رب عظیم الشان ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فاعبدوہ، بس تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے دعوی صورت، فاعبدوہ یہ دعوی صورت، یعنی صورت کا مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے دلائل عقلیہ نقلیہ بیان کر کے انسان کو اللہ کی عبادت پر لانا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائے، رب العالمین کے سامنے جھک جائے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اتنے دلائل کو دیکھ کر تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ تم دیکھو زمین آسمان کو جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کے نظام جو چلا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ نہیں جس کو تم مٹی سے خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور جو اپنا چہرہ خود صاف نہ کر سکے، بناؤ بھی تم، کھڑا بھی تم اس کو کرو، وہ کہاں سے تمہارا رب آ گیا؟ تو دیکھیں مشرک کمزور ہے، اس لیے مشرک کا رب بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ مسلمانوں کا چونکہ رب خالق ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا ایمان بھی بڑا پختہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ فرمایا نا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان سے کچھ لے جائے اس کو چھڑان بھی نہیں سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، یہ عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو مسلمان کا ایمان بھی طاقتور، کیونکہ مسلمان جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے پھر انسان کسی چیز سے ڈرتا نہیں، اللہ اس کے دل میں ایمان کی مضبوطی لے آتا ہے۔